ہمیں نہ مارو، ہمارے سر نہ قلم کرو، ہمیں نہ قتل کرو، مظاہرہ کر رہے ہیں امن کے لیے۔ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو ہیں ان کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ بہت روانی سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اگر کہیں پہ کسی دوسرے چینل سے بات کرتے ہوئے اختلافات کا لفظ ان کے منہ سے نکلا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اختلاف رائے کہنا چاہ رہے تھے۔ صرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے ہم وہ خاطر خواہ پریشر مرکزی حکومت پہ ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، پنجاب کی اگر ہمارے ساتھ بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر بات بنتی ہے۔ آج بنو کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے، ہمیں دلاسا دے، ہمیں تسلی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ڈیلی میدان میں ہوں کاشف عارف۔ ناظرین، ہم آج سیاسی صورتحال جو ہے، تازہ ترین سیاسی صورتحال ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور خصوصاً بنو کا معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ آج سارا دن بنو میں ہڑتال تھی۔ فدا صاحب، سب سے پہلے تو سیاسی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے ناظرین کو آگاہ کریں۔ کاشف صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو سیاسی صورتحال اسی طرح ہے جس طرح کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کسی بڑی خبر کا انتظار ہے۔ پچھلی کئی ویڈیوز میں ہم نے ایک بات بار بار کی تھی کہ یہاں کے کچھ جو ایم پی ایز ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، وہ نہیں چاہتے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ وہاں پہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ غالباً نہیں چاہتے۔ اسی طرح محمود خان صاحب کے حوالے سے اسی طرح کی باتیں ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے آج ایک بیان کی تردید کی ہے۔ انہوں نے مخصوص ایک چینل کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یا ان کے نام سے منسوب جو بیان بار بار وہ ٹی وی چینل چلا رہا ہے، وہ اصل میں اس طرح نہیں تھا جس طرح وہ چینل چلا رہا ہے۔ یہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے، اور انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف جاری منفی پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ اور بیرسٹر سیف کا یہ کہنا ہے کہ تمام وزراء اور اراکین اسمبلی وزیر اعلیٰ محمود خان کی سربراہی میں متحد اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جب بھی حکم دیں گے اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ اور انہوں نے اس ٹی وی چینل کے حوالے سے بھی بات کی۔ بہرحال ان باتوں کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے اصل میں ایک دوسرے ٹی وی چینل سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی دونوں ایک ساتھ، یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی تو پریشر ڈیولپ ہوگا۔ اور یقینی طور پر یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک اسمبلی اگر تحلیل ہوگی، یعنی مثال کے طور پر اگر خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی اور پنجاب اسمبلی نہیں ہوگی تو پھر وہ پریشر نہیں ڈیولپ کیا جا سکتا، اور وہ مقصد نہیں حاصل کیا جا سکتا کہ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 26 نومبر کو عمران خان نے اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا اعلان کیا تھا۔ اب بیرسٹر محمد علی سیف کا بیان اس طریقے سے بعض میڈیا چینلز نے، صرف ایک چینل نے نہیں چلایا تھا، وہ مختلف چینلز نے چلایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ممبران جو ہیں ان میں شاید اختلافات ہیں اس حوالے سے۔ اب بیرسٹر محمد علی سیف صاحب جو ہیں ان کی ایک صلاحیت ہے کہ وہ بہت روانی سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اگر کہیں پہ کسی دوسرے چینل سے بات کرتے ہوئے اختلافات کا لفظ ان کے منہ سے نکلا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اختلاف رائے کہنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنی رائے بھی دی، اور انہوں نے باقی جو اس حوالے سے رائے رکھنے والے ایم پی ایز ہیں ان کی بھی شاید انہوں نے ترجمانی کی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اسمبلیاں جو ہیں ان کو بیک وقت تحلیل ہونا چاہیے تاکہ پریشر ڈیولپ ہو۔ اچھا، بیرسٹر سیف صاحب نے یہ کہا کہ اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی تو 65% جو عوام ہیں وہ حق نمائندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ اچھا، بیرسٹر سیف ہی کے الفاظ میں وہ جو ان کا انٹرویو تھا، وہ اگر آپ اپنے ناظرین کو پہلے سنا دیں، دکھا دیں کہ بیرسٹر سیف نے اصل میں اس انٹرویو میں کہا کیا تھا۔ جی ناظرین، دیکھتے ہیں بیرسٹر سیف نے کیا کہا تھا۔ خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ 26 نومبر کو پنڈی میں کہ میں اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، تو اس وقت سے لے کر اب تک طریقہ کار پر بات ہوئی ہے، اور یہ تمام اینگلز جو آپ نے بتائے یا جن آپ نے کچھ وزراء کی طرف ریفرنس دیا یا ممبران صوبائی اسمبلی، یقیناً لوگوں کے اختلافات ہیں۔ خود میں
اگر مجھ سے پوچھا جائے اور مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے تو اپنے طور پر بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے میں تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ صرف خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرنے سے ہم وہ خاطر خواہ پریشر مرکزی حکومت پہ ڈال سکتے ہیں. ہاں پنجاب کی اگر ہمارے ساتھ بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر بات بنتی ہے. اس کی وجہ ایک اور ہے، وہ اس میں ایک اچھا دلیل جو ہے، استدلال جو ہے، بلکہ میں کہوں گا استدلال یہ ہے کہ جب آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے تو آپ تقریباً 65% الیکٹر جو ووٹر ہے پاکستان کا شہری ہے وہ حق رائے، حق نمائندگی سے محروم ہو جائے گا. جی تو کاشف آپ نے سنا کہ بیرسٹر سیف نے یہی کہا کہ 26 نومبر سے لے کر اب تک طریقہ کار پر بات ہو رہی ہے، یعنی اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں، اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے، کیسے تحلیل کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ یہ مشاورتی اجلاس پہ جو اجلاس ہو رہے ہیں، یہ ان اجلاسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ سیاسی نقصان بھی نہ ہو پی ٹی آئی کو. کیونکہ اگر کوئی ایم پی اے یا ایم پی ایز کا کوئی گروپ یہ سمجھتا ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل نہیں ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس دلائل ہوں گے، اور ان کے اگر تحفظات ہیں اس حوالے سے تو وہ ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ترقیاتی کام انہوں نے اپنے حلقوں میں کمپلیٹ کرنے ہیں. اور بیرسٹر سیف کا واضح انداز میں یہ کہنا، بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہونی ہیں تو بجائے یہ کہ ایک اسمبلی تحلیل ہو، دونوں اسمبلیوں کو بیک وقت تحلیل ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے ہم پروگراموں میں یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ واضح طور پر پیغام پہنچایا گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ پہلے پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، اس کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی. اب یہ بیرسٹر سیف کے بیان سے جو ایک صورتحال بنی ہے، اچھا کیا انہوں نے وضاحت کی ہے، تردید کی ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، اور ہمیں بھی انتظار ہے کہ تحریک انصاف اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے. اور ان جو بیک ڈور رابطے تحریک انصاف اور حکومت کے مابین ہیں، بڑی بڑی شخصیات جس میں صدر عارف علوی اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار، یہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ان کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اس کا بھی انتظار ہے. سر بنو کا معاملہ جو ہے وہ آج ہم نے دیکھا جو بہت شدت اختیار کر گیا تھا. سارا دن بنو میں ہڑتال بھی تھی. اس معاملے کا آخر بنے گا کہ کاشف دیکھیں، ایک تو بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بنو مرکزی جنوبی اضلاع کا مرکز ہے، اور یہ ہمیشہ صوبائی حکومت، صوبائی حکمرانوں کی نظروں سے اوجھل ضلع رہا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ یہاں کے جو حکمران ہیں ان کی توجہ بالائی جو اضلاع ہیں، جو خیبر پختونخوا کے وسطی اضلاع ہیں، ہزارہ ہے، اس طرف زیادہ ہیں، اور جو جنوبی اضلاع ہیں کوہاٹ، کرک، لکی مروت، ٹانک، ڈیر اسماعیل خان، اس طرف توجہ تھوڑی کم ہے. اب یہ جو بنو کا معاملہ ہے یہ روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. 5واں چھٹا روز ہے اور وہاں پہ لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. آج بنو میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی. بازار سنسان تھے، تعلیمی ادارے بند تھے. ایک وہاں پہ جو کیمپس ہے بنو یونیورسٹی کا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کیمپس ہے، وہاں پہ کالج کے اسٹوڈنٹس گئے اس یونیورسٹی کو بند کرنے کے لیے. اور وہاں پر اب دو طرفہ اطلاعات ہیں. یہ اطلاع بھی ہے کہ یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہاں کے گارڈز نے فائرنگ کی. یہ بھی اطلاع ہے کہ جی مظاہرین کی طرف سے فائرنگ ہوئی. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی کے عملے کے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. ایک یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 6 اسٹوڈنٹس جن میں 2 طالبات بھی شامل ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں. مظاہرین نے یونیورسٹی کی بس کو نقصان پہنچایا ہے، ناکارہ بنایا ہے. 50 کے قریب موٹر سائیکلوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے. اب مظاہرین اگر امن کے لیے نکلے ہیں، اگر وہ امن چاہتے ہیں، تو پھر مظاہرین کے اندر وہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے، یہ جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو پھر اس قسم کے اقدامات سے روکنا بھی وہ جو دھرنے کے یا اس احتجاج کے یا اس ہڑتال کے جو منتظمین ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ حالات کیوں کشیدہ بن رہے ہیں، یا ان حالات کو کشیدہ بننے کے لیے کیوں چھوڑ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں جا سکتا. صوبائی حکومت کوئی اس حوالے سے نوٹس نہیں لے سکتی
کہ جی وہ جو 3 نوجوان تاجروں کا قتل ہوا میر علی شمالی وزیرستان میں، ان کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے، الٹا وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ آج اگر بنو میں ہڑتال ہوئی ہے، اچھا اس احتجاج کے دوران ایک نوجوان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال بھی کر گیا اسی احتجاج کے دوران، تو یہ اگر اس معاملے کا نوٹس نہیں لیا جائے گا، وہاں کے لوگوں کو انصاف نہیں فراہم کیا جائے گا، وہاں اگر وہ بنو کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، امن چاہتے ہیں، امن کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، وہاں کے تاجر، وہاں کے وکیل، وہاں کے سیاستدان، کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس احتجاج میں حصہ نہیں ڈال رہے؟ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہیں ملک شاہ محمد، وہاں کے تحریک انصاف کے ایم پی ہیں پختون یار، وہاں کی جو تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں وہ اس احتجاج میں شریک ہیں۔ آج سینیٹر مشتاق احمد خان جو جماعت اسلامی سے ہیں وہ وہاں پہ گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر بھی کی ہے۔ تو یہ احتجاج جو ہے مزید شدت اختیار کرے گا۔ پچھلا ایک احتجاج ہم نے دیکھا جب بکاخیل میں 3 اسی طرح کے نوجوانوں کا قتل کیا گیا تھا، تو انہوں نے کم و بیش 3 سے لے کر 4 ہفتوں تک لاشیں رکھی تھی مسلسل، اور اس کے بعد پھر صوبائی حکومت کو خیال آیا، وہاں پہ منسٹرز بھیجے گئے، پھر وزیر اعلیٰ محمود خان کو خود جانا پڑا، ان مظاہرین کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنا پڑے، معاہدے پر خود دستخط کرنا پڑے۔ تو کیا کسی بڑے مزید حادثے کا انتظار ہے؟ جی کیا مزید اس معاملے میں شدت کا انتظار ہے؟ اگر آج لوگوں نے ہڑتال بھی کر لی، آج تعلیمی ادارے بھی بند رہے، آج توڑ پھوڑ بھی ہوئی، تو کیا جب کل یہ سلسلہ مزید شدت اختیار کرے گا تو اس کے بعد صوبائی حکومت کو یا جو بھی ذمہ دار ادارے ہیں وہ تب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے، تب وہ جا کے نوٹس لیں گے، تب وہ جا کے وہاں پہ جا کے یقین دہانیاں کریں گے۔ ہمیشہ حادثے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی نوٹس لے لیا گیا، فلاں عہدیدار سے رپورٹ طلب کر لی گئی، تو کیوں آخر مطلب ہم نے دیکھا کہ سوات میں اور دیر میں اور مالاکنڈ کے دوسرے اضلاع میں جب لوگوں نے احتجاج کیا تو اس کا تو فوری طور پر رد عمل بھی سامنے آیا۔ خود وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ گئے، انہوں نے بیانات بھی جاری کیے، گو کہ وہ ان مظاہرے کے دوران تو نہیں گئے لیکن اس کے بعد وہ گئے۔ آج بنو کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے، ہمیں دلاسا دے، ہمیں تسلی دے۔ اچھا مطالبہ ان کا کیا ہے کہ جی ہمیں نہ مارو، ہمارے سر نہ قلم کرو، ہمیں نہ قتل کرو، مظاہرہ کر رہے ہیں امن کے لیے۔ تو بھائی کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے، کوئی ایسے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے تاکہ وہاں پر صرف بنو کی بات نہیں ہو رہی۔ بنو تو ایک مثال ہے، جیسے سوات میں ایک مثال کے طور پہ ایک مظاہرہ ہوا، پھر کہا گیا کہ جی خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی شہر میں ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، جیسے وانا میں لوگوں نے دھرنا دیا، جیسے سوات میں لوگوں نے احتجاج کیا، تو خیبر پختونخوا سلگ رہا ہے، جل رہا ہے۔ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر سیاسی بیان بازی ہم کر رہے ہیں، بیانات جاری کر رہے ہیں، تردیدیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ جو اصل معاملہ ہے امن کا معاملہ، اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب امن ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی۔ جب امن نہیں ہوگا، جب اس طرح کی بدامنی ہوگی، جب اس طرح کا جو ہے غیر یقینی کی صورتحال ہوگی، تو کہاں کی سیاست اور کہاں کے انتخابات؟ تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہ تو ملکی سیاست پہ بات کر سکیں گے، نہ صوبائی سیاست پہ بات کر سکیں گے۔ ہونا یہ چاہیے کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے بنو کے معاملے کا۔ آج ہڑتال تھی، کل سے دوبارہ دھرنے کا جو ہے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کیا جو مظاہرین ہیں وہ لائحہ عمل طے کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی مذاکرات ان کے ساتھ ہوئے انتظامیہ کی جانب سے، وہ ناکام ہوتے رہے۔ اس بات کا بھی پتہ لگانا چاہیے کہ جی وہ کون سے ایسے مطالبات ہیں کہ جن کو مانا نہیں جا سکتا، تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بنو کی ساری صورتحال ہے اور ساری سیاسی صورتحال یہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔